حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، وقار علم سے بڑھ کر کوئی وقار نہیں، شعار علم سے بڑھ کر کوئی شعار نہیں۔ اور جو چاہو دین کے رہزن سے اپنی جائے پناہ، جو چاہو دین کے رہزن سے اپنی جائے پناہ، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں، حصار علم سے بڑھ کر کوئی حصار نہیں۔ اور جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس دور میں، آج کے اس ماحول میں بڑے دل خراش اور افسوسناک اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے کہ آج کفر و ارتداد کی آندھی ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم لڑکیاں عشق اور معاشقے کے نام پر غیر مسلموں کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے شہروں کی، ہمارے محلوں کی بچیاں کفار کے جال میں پھنستی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک ہم مسلمان ہیں کہ جب ہم اس طرح کے دل خراش منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے کے بعد افسوس کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ لائحہ عمل تیار نہیں کرتے کہ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے کس طرح سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ آج ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے یا سوشل میڈیا کے نام پر لوگ جب اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو کوئی کسی پر طنز کرتا ہے، کسی کے بارے میں افسوس کرتا ہے،
کسی کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ نوبت کیوں آئی، اس میں مجرم کون ہے، کیا کون مجرم ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ RSS کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ یعنی طرح طرح کے اعلانات کرتے ہیں کہ تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ تمہیں اتنا لاکھ روپیہ دیا جائے گا، مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساؤ تمہیں گھر دیا جائے گا، آپ کو مالک مکان بنا دیا جائے گا۔ اس طرح کی جب ہم خبریں پڑھتے ہیں تو خبریں پڑھنے کے بعد اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ آخر اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ لوگ تو کفار ہیں، وہ اسی طاق میں رہتے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جو اہل حق ہوتے ہیں کفار ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، کس طرح سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے اسلاف تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، یعنی وہ دین کو اس طرح سے مانتے تھے کہ اگر کوئی ان کا پیچھا کرتا یا تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا، یا پھر ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر مسلمان ہونے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہر کوئی یہ طنز تو کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو پھنسا لیتا ہے تو ایک طرح کی ہوا بنتی ہے، مسلمانوں کے خلاف ٹرینڈ چلتا ہے کہ یہ لفظ جہاد ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی، چاہے وہ مسلمان لڑکا ہو یا مسلمان لڑکی ہو، مسلمان لڑکا کسی کافر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شادی کے نام پر اس سے شادی کرتا ہے تو حقیقتاً یہ شادی اور نکاح نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کافر لڑکا کسی مومنہ لڑکی سے شادی کرتا ہے یا تو وہ مرتد ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنے ذوق میں سوچے کہ میں اپنے مذہب پر قائم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مذہب پر قائم نہیں، اور وہ لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور پوری زندگی اس کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سرفرا کسی غیر مسلم لڑکی کو پھنسا لیتا ہے، اس کو لفظ جہاد کا نام دیا جاتا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ کفار نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان چاہے وہ لڑکی کو مسلمان کرے یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی مسلمان بنائے، اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو زبردستی کوئی مسلمان بناتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بنتا ہے۔ مسلمان انسان تبھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے دل سے اسلام کی حقانیت کو پہچانے، اس کے بعد اسلام کو حق جانے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان بن جائے، تب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی غیر مسلم لڑکی کسی مسلم لڑکے کے عشق میں پھنس جاتی ہے، اس کو لفظ جہاد کا نام دیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان لڑکی کو RSS کا یا بجرنگ دل کا کوئی آتنکوادی اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے تو اس پر نہ کوئی ٹرینڈ چلتا ہے، اس پر نہ مسلمان کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حضرات، آج کا ماحول یہ ہے کہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں ان کی لڑکیوں کی عزت لوٹ کر کے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ ایک غیر مسلم لڑکے نے ایک مسلمان لڑکی کو پھنسا لیا، آخر اس نے پھنسایا کیسے؟ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اگر اس کا نتیجہ نکالا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ کوئی بھی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی بعد میں کرتی ہے، اس سے بہت ہی پہلے وہ مرتد ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ جب وہ شادی کرتی ہے تو مجمع عام میں اس کے ارتداد کا، اس کے کافر ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ آخر یہ لوگ آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچے کیسے؟ بہت ساری خبروں کے مطابق 40,000 سے زائد مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ گئیں کیسے؟ کیا کسی مسلمان نے اس پر کوئی لائحہ عمل تیار کیا؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم کیسے ہو گئیں؟ تو حضرات، اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ ذمہ دار اس لیے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی
کسی لڑکے کے جال میں ایک لمحے میں نہیں پھنستی، بلکہ اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو ٹیوشن کے نام پر، کالج کے نام پر موبائل لے کر کے دیا، اور آپ نے ہمیشہ یہ سوچا کہ مجھے اپنی لڑکی پر اعتماد ہے، اپنی لڑکی پر بھروسہ ہے۔ ابھی آپ نے اس کے موبائل کو چیک کیا؟ اگر کسی مسلمان نے آپ کی بیٹی کو بچی سمجھ کر کے ڈانٹ دیا تو آپ اس کے گھر لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سوچا کہ اس شخص کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک مسلم لڑکی ہونے کے ناطے اگر اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی کردار خلاف شرع دیکھا تو اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو ٹوک دیا تو اس نے آپ کے ساتھ میں بھلائی کی۔ آج مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی بچہ ہنسی مذاق کرے، ایک دوسرا مسلمان اس کو ڈانٹ دے تو آپ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو ڈانٹ دیا۔ جناب بالا، اس نے آپ کے بچے کو نہیں ڈانٹا ہے، بلکہ ایک بچے کو ڈانٹا ہے۔ اس نے یہ سمجھ کر کے نہیں ڈانٹا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، بلکہ اس نے یہ سمجھ کر کے ڈانٹا ہے تاکہ اس کی تعلیم اور تربیت اچھی ہو جائے، تاکہ یہ ادب سیکھے۔ اس نے ایک مسلمان بچہ سمجھ کر کے اس کو ڈانٹا ہے، لیکن پھر بھی آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان اپنی لڑکیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو کفار و مشرکین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ آزادی کے نام پر عورتوں کو ورگلایا جائے اور اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ آج آپ کے گھروں کی لڑکیاں اسکول اور کالج میں جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو یہاں ممبئی کے اندر بہت ساری لائبریری ہیں، صبح کے وقت میرے ساتھ چل سکتا ہے اور جا کر کے یہ منظر دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ایسے مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں جو نقاب پہن کر کے اسکول اور کالج کا رخ کرتی ہیں اور وہاں جانے کے بعد فوراً اپنا نقاب اتار دیتی ہیں، اور کوئی لڑکی، کوئی ٹیبل آپ کو ایسا نہیں ملے گا لائبریری کے اندر جس میں بچے اور بچیاں جوڑی لگا کر کے نہ بیٹھے، اور بنا کسی تفریق مذہب ایک طرف ٹیکا لگانے والا ہندو لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف وہ جو لڑکی نقاب پہن کر کے آئی تھی جس کا والد سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی شرم و حیا کرنے والی ہے، میری لڑکی پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ وہ لڑکی پردے میں اپنے گھر سے نکلتی ہے، پورا راستہ پردے میں رہتی ہے، اور جب وہ لائبریری کے اندر آ کر کے بیٹھتی ہے تو غیر مسلم لڑکوں سے یہاں سے ہنسی مذاق شروع ہوتا ہے، اور ہنسی مذاق کے بعد پیار و محبت کی بات ہوتی ہے، اور یہ رشتہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لڑکی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہیں کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا۔ اگر پہلی بات تو موبائل دینا نہیں چاہیے، کہ تمام راستے موبائل کے ذریعے کھلتے ہیں، اور اگر موبائل دینا ضروری ہی ہو تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے اس کی بیٹی کتنی ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، اس کی نگرانی کرتا رہے، ورنہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی، اور آپ خود بھی دین پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ کے گھرانوں کا دینی ماحول ہوتا تو آج یہ ماحول نہ ہوتا۔ آج آپ کے بچے سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، تو اس کا جواب بڑی مشکل کے ساتھ میں 10% لوگوں کے پاس بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ایک لڑکی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی رہی، اور جب غنود کے جال میں پھنستی ہے تو اسلام جو کہ پاکیزہ مذہب ہے اس کے بارے میں وہ تنقیدی اعتبار سے طرح طرح کی باتیں اس کو بتاتے ہیں، اور اس میں سچائی ایک بھی نہیں ہوتی۔ اسلام کی سچائی تو یہ ہے کہ اگر کوئی تنقید کے اعتبار سے، اسلام پر اعتراض کے اعتبار سے قرآن پر ریسرچ کرتا ہے تو یہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ وہ ریسرچ کرتے کرتے مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کے بچوں میں دینی تعلیم ہی نہیں، ایک بڑے ذمہ دار عالم کی زبان سے میں نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی، مرتد ہو گئی،
جب اس کو کوئی بھی سمجھانے کے لیے جاتا تو وہ لڑکی اس سمجھانے والے کو لاجواب کر دیتی۔ آخرکار بڑے بڑے علماء اس کے پاس گئے، لیکن کسی کا سمجھایا ہوا اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ آخرکار انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہندو دھرم کو کیوں قبول کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس مجھے ہندو دھرم اچھا لگتا ہے۔ وہاں پر ایک لیڈی ساڑی پہن کر کے آتی ہے اور ہاتھ میں پلیٹ لے کر کے آتی ہے، اس میں چراغ جلتا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مسلمانوں غور کیجئے، آج جو آپ کے گھروں کے اندر ٹی ویاں موجود ہیں، ان ٹی ویوں کے اندر مسلمانوں کو اتنا خراب دکھایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ جس کے پاس بالکل بھی علم نہ ہو وہ انسان بھی اسلام سے بدزن ہو جاتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، اور وہ اپنے دھرم کو اس طرح سے پروستے ہیں کہ چاندی کے ورق کے اندر گوبر کو لپیٹ کر کے دکھاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بالکل بھی دین کا علم نہیں وہ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور اچھا سمجھ کر کے ارتداد کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس کے راستے کو بند کرنا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انہی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول بنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس لیے کہ جو سرکار سے محبت کرے گا اس کے دل میں کبھی بھی کسی کافر کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس لیے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کبھی بھی خارجی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت بٹھاؤ، اس لیے کہ قرآن ہی ہمارا خزانہ ہے کہ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، جب انسان کو کسی بھی شے سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ انسان اس جستجو میں رہتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے۔ جب انسان کو قرآن سے محبت ہوگی، جب قرآن سے محبت کرے گا تو قرآن کو پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اور جو انسان قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے وہ کبھی بھی چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ارتداد کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ آج جو ایک ٹرینڈ چلا، کچھ لوگ ایسے لبرل ہو گئے کہ ایک مسلم لڑکا ہے یا ہندو لڑکی، یا ایک طرف ہندو لڑکا ہے مسلم لڑکی، وہ دونوں کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے اور اپنے اپنے مذہب پر رہ کر کے ہم شادی کر لیتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے شادی کر لی، چاہے جانبین میں سے کوئی ایک بھی کافر ہو، یاد رکھیے اس کو نکاح نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ زنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ایک مشرکہ کا ایک مومن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دے دیا تو اب اگر کوئی انسان اس طرح کا نکاح کرتا ہے تو پوری زندگی زنا کرے گا، اور اگر کوئی اس کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ انسان بھی مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی میرا فرمان نہیں، تمہارے رب کا فرمان ہے۔ ایک شادی حیدرآباد میں ہوئی، آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک 24 سالہ لڑکی ایک 40 سالہ موچی کے ساتھ اس کو محبت میں ملوث ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس کے پیار اور محبت میں ملوث ہو جاتی ہے، 24 سالہ لڑکی جو مالدار بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال دیا، اور وہ اس بات کو بھول جاتی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو ان عورتوں کا یہ عالم تھا کہ ان کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو پیر سے اٹھا کر کے سر کا تاج بنا دیا۔ جن لڑکیوں کو باپ اپنے لیے توہین محسوس کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے لیے رحمت بنا دیا۔ اگر کسی کے یہاں بہن ہو جاتی تو اپنے لیے توہین سمجھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہن کو اس کے بھائی کے لیے عزت بنا دیا۔ یہ لڑکی یہ تمام چیزیں بھول کر کے اس سے شادی کرنے لگتی ہے۔ شادی کرتی ہے اس کا باپ نام نہاد مسلم 50 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اس شادی میں شرکت کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اگر ان تمام چیزوں پر نظر ڈالا جائے تو ایک ہی بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم کی بہت کمی ہے۔ آج مسلمان دینی تعلیم سے زیادہ دوسرے لوگوں کی تعلیم سے واقف ہے، اور آج ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، ہمارے پاس نہ اسکول ہے نہ کالج ہے، اور یہاں تک کہ مدرسے بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے وافر مقدار میں، کچھ مدارس کو چھوڑ دیا جائے۔ آج تمام اسکول بھرے ہوئے ہیں، تمام ٹیوشن کلاس بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ اب دیکھیے مسجد کے ارد گرد ٹیوشن میں پیسہ اگر جمع کرنا ہو تو اس کی ماں بھیک مانگے گی مسجد جا کر، لیکن اگر اسی ماں سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم حاصل کراؤ، فری میں تعلیم ملے گی، تب بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس میں افسوس نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ دین کے نام پر جو مسجد بنی ہے، اس مسجد میں دین کے نام پر بھیک مانگنا تو پسند ہے، لیکن ایک مدرسے کے اندر فری تعلیم دی جا رہی ہے، اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنا منظور نہیں۔ یہ کیسی غریبی ہے؟ اور آج مسلمان کروڑوں روپیہ ایک ایک بچے پر ڈاکٹر بنانے میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن آپ کبھی سروے کیجئے گا پوری مالونی کے اندر بھی آپ دین کے نام پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ نہیں کرتے ہوں، جو کہ ایک بچے پہ انسان کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہر اعتبار سے آپ کے بچے ایسے ٹیچروں کے پاس جاتے ہیں جو کہ کافر ہیں، بہت سارے ٹیچر بھی دیکھے گئے ہیں وہ بھی اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لیتے ہیں۔ بے شرمائی بے حیائی عام ہے۔ وہاں جاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا دین بھی گوا دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کو دوسرا درجہ دیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ وہ سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس بھی کے اندر اس کو با کو ہٹا دیا جائے تو ہی نکلتا ہے۔ آج مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم ہی ضروری ہے۔ آپ کا بچہ اگر انجینئر یا ڈاکٹر بن بھی گیا، جو اس کے پاس میں سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی، اگر وہ ایمان کی دولت اس کے دل سے نکل گئی تو اس کا ڈاکٹر بننا یا ماسٹر بننا یا انجینئر بننا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیاوی زندگی چند سالہ ہے۔ انسان 20 سالہ 20 سے 25 سالہ زندگی اپنے والدین کی کفالت میں گزارتا ہے، اور جب وہ انسان 40 سے 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کی کفالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو انسان کی زندگی ہے ہی کتنی چھوٹی سی کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو صرف انسان کی زندگی 20 سے 25 یا 30 سالہ ہوتی ہے۔ تو اتنی زندگی کے لیے آپ اتنا کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے دین کو پسے پشت بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب نہ کر کے اگر آپ دینی تعلیم کو اول درجہ دیتے، اس کے بعد میں آپ سوچتے کہ ڈاکٹر بھی بننا ہے، ماسٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، تو آپ تمام چیزیں بنتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دین کی تعلیم ہوتی، آپ کے گھروں میں دینی ماحول ہوتا، تو یہ 40,000 لڑکیاں آج غیر مسلم لڑکوں کی گود میں جا کر کے نہیں بیٹھتی۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور اس کا علاج بھی ہے۔
اس کا علاج یہ نہیں کہ افسوس کیا جائے، واٹس ایپ پہ اس کو پھیلایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرو۔ اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ دینی تعلیم کو اول درجہ دیا جائے اور اپنے اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال کر کے پھینک دیا جائے، کیونکہ اس سے بھی بہت بڑی بیماری آ رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ وہ اپنے دھرم کو بڑے اچھے طریقے سے پروستے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فلموں میں دیکھیے، بہت ساری ویڈیو میں دیکھیے، ہر داڑھی والے کو آتنکوادی دکھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس دین کا علم نہ ہو تو وہ انسان جہاد اور آتنکواد میں فرق نہیں پیدا کر پائے گا۔ اسی لیے یہ جہاد کا نام لیتے ہیں کہ جہاد کو آتنکواد کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں غور کیجئے گا، جہاد اسلام کا ایک حصہ ہے اور جہاد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان جہاد سے منہ پھیر لیتا ہے، جہاد کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں، علماء کو جہاد کا فتویٰ دے دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاد آپ کرو، جہاد کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ اس دور کے اندر جہاد یہ ہے کہ آپ اپنی دنیاوی تمام ضروریات کو پسے پشت ڈال کر کے دین پر زور لگائیں، اپنے گھروں کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر سے باہر نکلیں، اپنے پڑوسیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے پورے محلے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس طرح سے 10-20 سال محنت کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ آج جس طرح سے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں تو اسلام کی خوبی کو کفار دیکھیں گے۔ تو حضرات، میرا ایمان یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور لوگ ذوق در ذوق مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے، مسلمان کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سرکار کی بعثت مبارکہ ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت صرف 313 تھے، اور آپ دیکھیے آج 313 سے کروڑوں کی مقدار میں ہیں، لیکن وہ 313 تمام کفار پر بھاری تھے۔ ان کے بھاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ اگر ان کے مقابلے میں آتے تو ان کا جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ ان کو پسپا کر دیتے، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ لیتا تو وہ تعداد 313 نہیں رہی بلکہ 1,24,000 ہو گئی، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ۔ آج ایک انگریز جب مسلمان ہوتا ہے، وہ قرآن پر اسٹڈی کر رہا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو مسلمان ہو گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں قرآن کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن پر ریسرچ کیا، قرآن پر اعتراض وارد کرنے کے لیے۔ تو میرے لیے یہ بہت اچھائی کی بات ہے کہ میں نے اسلام قرآن کو پڑھ کر کے قبول کیا، کسی مسلمان کے پاس نہیں گیا، کیونکہ جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کے اندر یہ پایا کہ جو قرآن کے اندر ہے وہ مسلمانوں کے اندر نہیں، اور جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ قرآن کے اندر نہیں۔ اس لیے کہ اگر آج کے مسلمان کو کوئی کافر دیکھ لیتا ہے تو وہ نفرت کرتا ہے، اور اگر کوئی صحیح ڈھنگ سے آج بھی قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بس انہی باتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیجئے، دینی تعلیم دلائیے، اپنے مدارس کو مکاتب کو مضبوط کیجئے، اور اسلامی تعلیم کو پہلا درجہ دیجئے، دنیاوی تعلیم کو دوسرا درجہ، اور اس میں بھی کچھ شرائط کو بنائیے کہ آپ کے گھر کی لڑکیاں جب پڑھنے کے لیے جائیں تو ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں لڑکی اور لڑکوں کا اختلاط ہوتا ہو، ایک ساتھ پڑھتے ہوں۔ ٹیوشن کے لیے جب وہ جائیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی نوٹ بک کے نام پر غیر مسلم کے یہاں پہ آنا جانا رکھیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کسی مسلمان لڑکے کے گھر بھی نہ جائیں، اس لیے کہ اسلام میں پردے کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو فتنہ ارتداد سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔